دوستوں ساتھیوں، میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو لولو نے زخمی کیا اپنے خنجر کے ساتھ، تو اس کے بعد خون کافی بہہ گیا اور موت یقینی تھی. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے پوچھا کہ کس شخص نے مجھے جو ہے خنجر سے مارا. تو وہاں پر جواب جو وہاں پر موجود تھے ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ایک کرسچن تھا، عیسائی تھا، اور اس نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا اور خود بعد میں اس نے سوسائڈ کیا، تو خودکشی کر لی. تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا. تو ساتھیوں، یہ بہت ہی جو ہے یہ جو دور تھا 10 سالہ دور تھا، جس میں فتوحات کا دور ہم کہیں گے کہ فتوحات کا دور، ڈیموکریسی کا دور اور تمام ویلفیئر کا دور، جو تمام کام ہونے چاہیے جو حکومت کے کام ہوتے ہیں ان تمام کا بہترین قسم کا دور تھا. یہ جو 10 سال کا دور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا، اس میں بہت سارے بڑے بڑے امپائر سبجوگیٹ ہوئے. بڑے بڑے امپائر کو جو ہے وہ اسلامی ریاست کی تحویل میں ہے. وہ اس میں منشا جو ہے اسلامی سلطنت کی منشا یہ نہیں تھی کہ ان کو ٹیریٹری گین کرنے کے لیے، اسپائل حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، بلکہ ان امپائر نے جو ہے ان امپائر نے شروع سے ہی بگننگ سے ہی جب اسلامی سلطنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوئی، انہوں نے ہاسٹیلٹیز کو بڑھا دیا، انہوں نے پریشانی کو بڑھا دیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے اسلامی حکومت کو اسلامی فوجوں کو ان کی زمین پہ جا کے ان کے ساتھ جنگ لڑنی پڑی. اور جنگ لڑنے کے بعد جو ہے ان کو ان کو سلاوی کو تحویل میں لے لیا. وہ دو جنگیں ہار گئے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام جنگوں میں جو تھا مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40,000 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، جبکہ مخالف فوجیں جو تھی 2,50,000 سے زائد ہوتی تھیں، اور ان کی جنگی مہارت اور سامان کے حساب سے مسلمانوں کا مقابلہ کہیں نہیں تھا. وہ تو ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ان کے پاس سامان تھا ہی نہیں، لیکن بس صرف ایک عزم تھا، ایک جرأت، ایک عزم تھا، ایک ولولہ تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ جنگ میں گئے تھے. ان کو اپنے ان کو بھائی، ماں باپ، بہن بھائی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں تھی، دنیا کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ صرف اس جنگ میں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی ان کو اس تعلیم پہ چلتے چلتے وہ جو ان میں جذبات ایسے وہ جذبات لے کے جو ہے ان جنگوں میں جو ہے انہوں نے حصہ لیا، اور مسلمانوں نے جنگیں جو ہے جیتی، اور بہت سارا علاقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے زیر اہتمام آ گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ جو تھا ان کی بہت گلوریس ڈیٹ سی. مسلم فوجوں کی آپ کہیں گے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. ابو منجان ایک بڑے پوئٹ تھے، ایک شاعر تھے، اور ایک بڑے اچھے فوجی بھی تھے. اور شراب کے نشے میں پائے گئے تو ان کو جو ہے قید کر لیا گیا. قید میں جب تھے وہ اس وقت مسلمانوں اور مخالف فوجوں میں جنگیں ہو رہی تھیں، لیکن کچھ اس نے دیکھا کہ مسلمان فوجیں جو اسلامی فوجیں جو کچھ پیچھے جا رہی ہیں، تو اس پر اس نے کمانڈر کی بیوی سے گزارش کی کہ میری بیڑیاں کھول دی جائیں، تو اگر میں زندہ واپس آیا تو میں یہاں پر خود بیڑیاں باندھ لوں گا. اس پر جب ان کو کھولا گیا اور وہ چلے گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس نے اپنی مہارت سے وہ جنگ میں حصہ لیا، جو کہ بعد میں مسلمانوں نے وہ جنگ جو ہے وہ اس میں فتح حاصل کر لی. اور کمانڈر جب شام کو آئے تو انہوں نے کہا کہ ابو منجان کی جگہ یہاں قید میں نہیں بلکہ ان کو آزاد کر دیا جائے. تو اسی طریقے سے مدیان کی جنگ میں جو پرشین ایریا میں جنگ ہوئی، وہاں پر بھی جو سید تھے، جو جرنیل تھے، انہوں نے اپنا گھوڑا جو ہے ٹگرس میں جو بہتے پانی میں سب سے پہلے اپنا گھوڑا انہوں نے بیچ میں ڈالا، پھر باقی فوجی. مطلب یہ فوج جو جرنیل تھے یہ سب سے آگے ہوتے تھے. یہ وہ طریقہ نہیں تھا جو آج کا طریقہ ہے کہ جرنیل جو ہے کسی کنٹرول روم میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد فوجوں کو ڈائریکٹ کرتا ہے، بلکہ وہاں پر جرنیل آگے ہوتا تھا، اس کے بعد پیچھے فوجیں ہوتی تھیں. جیسے دوسری مثال یہ ہے کہ ہشام ابن عتابہ ایک چھوٹے سے ڈٹیچمنٹ کے کمانڈر تھے. انہیں کیا کیا کہ انہیں جب دیکھا کہ جو ہے یہ فوجی جو مخالف سمت کی فوج آگے پیچھے بالکل نہیں جا رہے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے اترے اور صفوں میں چیرتے ہوئے جا کے انہیں اپنی مہارت سے وہ جنگ کی، اور وہ جنگ بھی جو ہے مسلمانوں نے جیت لی. اصل میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کا ایک جذبہ تھا اس کام کے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی. ان کو مال و دولت سے کوئی پرواہ نہیں تھی. حالانکہ اتنا مال و دولت بھی انہوں نے جو ہے جنگوں میں لیا، لیکن اس کی ان کو بالکل بھی کسی قسم کی پرواہ نہیں تھی. کبھی بھی ان کا دل کبھی مائل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی وہ سارا سلسلہ چلاتے تھے. سادگی ان میں بہت زیادہ تھی. ربیع ابن عامر جو ہیں ایک
ایک صحابی ہوتے ہیں، وہ رستم جو ہے پرشین کا بہت بڑا جنرل تھا، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اس کے محل میں جاتے ہیں. ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور اونٹنی کی خال کی جو ہے وہ رسی انہیں لپیٹی ہوتی ہے. اور جب وہ داخل ہوتے ہیں تو بہت بڑے عالیشان محل میں رستم ایک تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بغیر خوف کے وہاں جا کے تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کو کسی قسم کی پرواہ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا. اسی طریقے سے دوسری بار مغیرہ جو تھے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک صحابی تھے، وہ بھی رستم کو ملنے کے لیے ان کے محل میں چلے گئے. تو وہاں جا کے تخت پہ جا کے بیٹھ گئے. تو اس پر جو ہے ان کے ایک درباری نے اعتراض کیا، لیکن اس اعتراض پہ مغیرہ نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی شخص تخت پہ بیٹھے اور باقی لوگ سر جھکائے ہوئے نیچے بیٹھیں گے. تو یہ ڈیموکریسی جو ہم مانتے ہیں، سپریٹ جو تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شروع سلسلہ کیا، حضرت وغیرہ صدیق نے اس کو اور مستحکم کیا، اور مزید جو ہے فاؤنڈیشن جو ہے مزید اس کو مستحکم کرنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے. اس دور میں بہت بڑی سادگی تھی، ہر ایک کو آزادی تھی، ہر ایک کی رائے کی جو ہے اس کو مانا جاتا تھا. تو تمام چیزیں جو تھی ڈیلیبریشن سے ہوتی تھی، کنسنسس سے ہوتی تھی. عام معاملے بڑے جو ریاستی کے ستائے کے بڑے نیشنل ایوارڈس کے ایشو ہوتے تھے، جنرل اسمبلی بلائی جاتی تھی اور وہاں پر اناؤنسمنٹ کی جاتی تھی. چھوٹے معاملات میں چھوٹی کمیٹیاں بنائی گئی جس میں غیر مسلم بھی شامل تھے، جو نئے علاقے شامل تھے اس میں بھی وہاں کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا. جیسے مقاقس کو ایجپٹ کے معاملے میں شامل کیا گیا، میسوپوٹیمیا میں وہاں کے لوگوں کو شامل کیا گیا. تو تمام علاقوں کو ایک پروونس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. ہر پروونس کا گورنر بنایا جاتا تھا اور وہاں کے لوگوں کی رائے سے لے کے گورنر بنایا جاتا تھا. اور چھوٹی بات پہ شکایت پہ بھی گورنر کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا تھا. جیسے شاید ایک پرشا کے بہت بڑے فتح کی تھی، وہ کوفہ کے گورنر تھے اور ایک شکایت پر ان کو برطرف کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت خلیفہ نے کہا کہ گورنر جو ہوتا ہے اس کو اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو. اگر لوگوں کو اعتماد اٹھ جائے تو اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے. اس طریقے سے اس دور میں جو ہے باقاعدہ وہ تمام نیشنل ٹریجری کا قائم ہوا، اسٹیٹ ٹریجری کا قائم ہوا، ہجری کا باقاعدہ اس میں اطلاق کیا گیا. اس کے بعد ایج اولڈ پینشن جو ہے وہ شروع کی. ویلفیئر کے کام بہت زیادہ شروع ہو گئے کیونکہ تمام لوگ سادگی سے ویلفیئر کے کام شروع ہو گئے. ایک سسٹم بنایا گیا، پولیس کا نظام جو ہے وہ چلایا گیا. بلکہ سادگی کے ایک ہرمزان ایک پرشا کے بہت بڑے چیف تھے. وہ جب ان کو پکڑا گیا تو جب وہ آئے تو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی میں حضرت عمر فاروق جو رضی اللہ عنہ جو ہے زمین پہ لیٹے ہوئے. ایک بادشاہ جو تھے وہ عرب کے بادشاہ نہیں بلکہ پورے پرشا رومن امپائر کے پورے علاقے ان کے زیر اہتمام تھے، اس کے بادشاہ تھے. وہ بڑے پریشان ہوئے. جب فیمائن ہوا تو جب قحط سالی ہوئی تو اس میں حضرت عمر فاروق نے خود جو ہے آٹا اٹھا کر جو ہے لوگوں تک پہنچایا. وہ خود گشت کرتے تھے، رات کو دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے. اس طریقے سے یہ حکومت جو ہے چل رہی تھی. یہ تمام چیزیں عورتوں کا بڑا مقام دیا انہوں نے، بلکہ عورتوں کو سپرویژن میں ڈال دیا، یہاں کی ممالک کی سپرویژن میں. بلکہ ان کو جنگوں میں ان کو رجسٹریشن کی جاتی تھی. جب بھی جنگیں ہوتی تھی زخمیوں کی باقاعدہ وہ تیمارداری کرتی تھی. اس کے بعد بھی ایک دفعہ جو تھا ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈاوری کا نظام اس کو بند کر دیا جائے. اس پر ایک عورت جو ہے کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ خطاب کے بیٹے عمر بن خطاب، تم وہ ایسی چیز کیوں بند کر رہے ہو جو کہ خدا نے ہمیں دی ہے، جب خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر باپ کے پاس سونے کے ڈھیر ہوں وہ اپنی بیٹی کو ڈاوری میں دے سکتا ہے. اس پر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو کمپلیمنٹ کیا، اس کو شاباشی کی، اس کی جرت کی شاباشی کی، اور کہا کہ آج مدینہ کی عورتیں خلیفہ کو اسلام سکھا رہی ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک عام آدمی بھی خلیفہ کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کر سکتا تھا. تو اس سلسلے سے یہ دور حکومت ایک مانا جائے تو یہ بہت ہی ایک عالیشان، بہت ہی بہترین دور حکومت تھا. بلکہ ایکویلٹی کی یہ انتہا تھی کہ جو خلیفہ کو جو وظیفہ دیا جاتا تھا وہ انہیں وہی وظیفہ عام لوگوں کو جو وظیفہ دیا جاتا تھا، جو سبسٹنس اناؤنس تھا جو کہ باقیوں کو دیا جاتا تھا، اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ خلیفہ ہے یا خلیفہ کے عام آدمی کو فرق ہے. وہ تمام چیزیں جو ختم کی تھی. ویلفیئر کے کام میں نے کہا آپ کو کہ سرائے بنائے گی، جو مسافروں کے لیے سرائے بنائے گی. اس کے بعد جو میں نے کہا کہ جو وبائی بیماریوں میں جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کو جو ہے اسٹیٹ کے خرچے سے ان کا اہتمام کیا گیا. جو لوگ جن بچوں کے پیرنٹس نہیں ہوتے تھے یا گارڈینز نہیں ہوتے تھے ان کا اہتمام اسٹیٹ ٹریجری سے ہوا کرتا تھا. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ہجری کا اطلاق ہوا. اس کے بعد پولیس فورس کا باقاعدہ جو ہے اس کا نظام بنایا گیا، ایڈمنسٹریشن کا باقاعدہ نظام بنایا گیا، سول ایڈمنسٹریشن کا نظام بنایا گیا. تو تمام چیزیں جو ہے ایک کنسنسس سے ہوتی تھی. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ڈیموکریسی کا وہ نمونہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا 10 سالہ دور. یہ ماڈرن دور جو ہے ابھی وہ ان کو مجھے لگتا ہے کہ بہت
عرصہ لگے گا کہ اس لیول کی ڈیموکریسی کا جو ہے وہ اطلاق ہو، کیونکہ وہ ایک بہترین نمونہ تھا ڈیموکریسی کا جو کہ حضرت عمر فاروق انہوں نے 10 سال عرصہ میں جو ہمیں دیا، جو دنیا کو دیا. تو آج جو ہے اس کے بعد صحیح معنوں میں ہم کہیں گے کہ خلفائے راشدین کا دور ایک سنہری دور تھا، جس میں کہ ہر قسم کے جو ہے معاملات کو حل کیا جاتا تھا. اور یہ دور جو تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ایک سنہری حرفوں میں لکھا ہوا دور ہے. گولڈن پیریڈ آف اسلام ہے. کوئی اس میں عباسی دور بھی کہا جاتا ہے کہ گولڈن پیریڈ آف اسلام ہے، لیکن یہ دور بھی گولڈن پیریڈ آف اسلام ہے، جس میں کہ ہر معاملہ جو ہے حل ہوتا تھا، ہر ایک کی سنوائی جاتی تھی، فریڈم آف ایکسپریشن تھا، ہر ایک کو جو خلیفہ تک بات پہنچانے کا پورا حق ملتا تھا. تو دوستو ساتھیو، یہ تھی چھوٹی سی مختصر الفاظ میں یہ بایوگرافی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی. آپ ضرور اس پہ کمنٹ کیجئے، جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، جہاں کہیں آپ محسوس کرتے ہیں کچھ باتیں رہ گئی، آپ ضرور کمنٹ کیجئے، میں اس کا ضرور جواب دوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.